بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو سبق ہے مرقات 58واں سبق ہے۔ والعارض اللازم قسمان، کہ عارض لازم جو ہے یہ دو قسم پر ہے، عارض لازم اور عارض مفارق جو ہے وہ والعارض اللازم قسمان، اس کے دو قسمیں، عارض لازم کے دو قسمیں۔ یہاں پر دو قسمیں ذکر کی ہے، لیکن میں تفصیل سے آپ کو ایک نقشہ بنا کے اس حساب سے میں آپ کو سمجھاؤں گا تاکہ آپ کے ذہن میں یہ نقشہ بیٹھ جائے۔ اور یہ جو سبق ہے میرے خیال پہ بہت سارے طلباء جو ہے اس سے پریشان ہیں کہ یہ کیا مسئلہ ہے، کہ کس طرح ہمارے ذہن میں یہ نہیں آ رہا، اور اس میں لازم اور ملزوم کا یہ کیا قصہ ہے۔ تو یہ سبق اگرچہ آپ کو مشکل لگ رہا ہے یہاں پر، تو میں آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کو شرح تہذیب میں، قطبی میں، سلم میں کہیں پر بھی آ جائے تو آپ کو مشکل نہ لگے۔ تو یہاں پر ایک ہے ہمارے پاس، ایک ہے لازم بین، ایک ہے لازم بین بمعنی الاخص، ایک ہے لازم بین بمعنی الاعم، اور ایک ہے لازم بین بمعنی لازم غیر بین بمعنی الاخص، لازم غیر بین بمعنی الاعم۔ یہ چار قسمیں آپ اس اصطلاحات تقریباً بار بار دیکھ چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں، لیکن یہ آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہے۔ تو آج میں اسی طرح ایک نقشہ بنا رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ سب کچھ سمجھ میں آ جائے۔ وہ لازم بین کا معنی ہے واضح، جس کا لزوم واضح ہو۔ بمعنی الاخص سے مراد یہ ہے کہ آپ صرف ملزوم کا تصور کریں، ملزوم کا تصور کریں اور لازم خود بخود ذہن میں آ جائے، خود بخود ذہن میں آ جائے اور دلیل آخر کا محتاج نہ ہو، یعنی دوسری کسی دلیل کی ضرورت اس میں نہ ہو۔ صرف ملزوم کا تصور اگر کریں، ملزوم تو یہ اخص ہے، اور بین ہے تو دلیل آخر کا احتیاج نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ لازم بین بمعنی الاخص میں صرف ملزوم کا تصور ہوتا ہے، لازم خود بخود ذہن میں آ جاتا ہے، دلیل آخر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ بین جو ہے، بین میں دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ بمعنی الاخص میں صرف ملزوم کا تصور کرے اور لازم کا تصور خود بخود ذہن میں آ جائے، ملزوم کا تصور کرے اور لازم خود بخود ذہن میں آ جائے، تو اس کو کہتے ہیں بمعنی الاخص۔ وہ لازم جو دلیل آخر کا محتاج نہ ہو اور صرف ملزوم کے تصور سے لازم کا تصور خود بخود ذہن میں آ جائے، تو اس کو کہتے ہیں۔ مثلا آپ نے کہا عما، جب عما آپ نے کہا اندھا، اندھا پن، اندھا ہونا، تو عما کا تصور جب آپ نے کیا تو اندھا پن کس کو کہتے ہیں؟ عدم البصر، عدم البصر عام من شأنه أن يكون
بصیرا، اندھا اس کو کہتے ہیں کہ جس میں بصارت ہو، بصارت کی استعداد ہو لیکن بصارت اس میں نہ ہو۔ آپ کسی پتھر کو آپ اندھا نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ اس میں استعداد ہی نہیں ہے، وہ اس میں بصارت کی استعداد نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے عدم البصر عما من شأن یکون بصیرا، اس کی شان سے یہ ہو کہ وہ بصیر ہو، لیکن اس میں بصر نہ ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ عامہ کہتے ہیں۔ جب ہم نے عامہ صرف ملزوم کا تصور کیا، ملزوم کا، تو عدم البصر یہ اس کا عامہ کس کو ہے؟ عدم البصر، تو بصر جو ہے یہ عامہ کے ساتھ کیا ہے؟ لازم ہے۔ تو عامہ کے تصور سے یعنی ملزوم کے تصور سے بصر کا تصور خود بخود ذہن میں آ گیا اور کسی دلیل کی ضرورت نہ رہی اس میں، تو اس کو کہتے ہیں لازم بین بمعنی الاخذ۔ ابھی لازم بین بمعنی العام اس کو کہتے ہیں کہ لازم اور ملزوم اور نسبت دونوں کے درمیان جو نسبت ہے ان کا تصور کرے تو جزم باللزوم آ جائے، اور دلیل آخر بین ہے تو دلیل آخر کا محتاج نہیں ہے۔ جہاں بین ہو تو دلیل کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ واضح ہے۔ اور بمعنی العام میں صرف ملزوم کا تصور ہے، معنی الاخص میں، اور معنی العام میں لازم اور ملزوم دونوں کا تصور ہے۔ کہ لازم کا تصور کرے، پہلے ملزوم کا تصور کرے، ملزوم کیا ہے؟ مثلا 4 ہے، 4، پھر زوجیت کا تصور کرے یعنی جفت ہونا، زوجیت معنی جفت ہونا، اس کا تصور کرے۔ جب آپ نے اس کا تصور کیا اور اس کا تصور کیا، پھر آپ نے دیکھا کہ یہ 4 جو ہے، 4 ایسے ہے کہ 2 برابر حصوں میں تقسیم ہے، اور جو برابر حصوں میں تقسیم ہے تو اس کو زوجیت کہتے ہیں، تو 4 کے لیے یہ لازم ہے، تو زوجیت 4 کے لیے کیا ہے؟ لازم ہے۔ تو جب آپ نے ملزوم کا تصور کیا پھر لازم کا تصور کیا تو لزوم بالجزم آ گیا کہ ان دونوں کے درمیان کیا ہے؟ لزوم ہے، دونوں کے درمیان کیا ہے؟ لزوم ہے۔ ملزوم کا تصور اور لازم کا تصور کیا، پھر ان دونوں کے درمیان جو نسبت ہے اس کا تصور کر کے آپ نے یہ اندازہ لگایا کہ ہاں ان دونوں کے درمیان کیا ہے؟ لزوم ہے، ان دونوں کے درمیان لزوم ہے، کہ 4 کے لیے جفت ہونا یہ لازم ہے، 4 کے لیے جفت ہونا یہ لازم ہے۔ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اخص میں ملزوم کا تصور ہے، عام میں لازم، ملزوم اور لازم دونوں کا تصور ہے، بین میں دلیل کی ضرورت نہیں ہے اور غیر بین میں دلیل کی ضرورت ہے۔ یہاں پر غیر بین بمعنی الاخص ہے، غیر بین بمعنی الاخص ہے، مثلا کتابت ہے، کتابت، اور انسان ہے، انسان ملزوم ہے اور کتابت لازم ہے۔ آپ نے کتابت کا تصور کیا اور انسان کا بھی تصور کیا، لیکن دونوں کے درمیان دلیل کے بغیر جب تک آپ نے دیکھا نہ ہو انسان کو کہ انسان لکھ بھی سکتا ہے، تو یہ اس کے بغیر اس کا لزوم جو ہے جزم باللزوم ذہن میں نہیں آتا، تو یہ ہے غیر بین بمعنی آپ نہیں، یہ غیر بین بمعنی صرف ملزوم کا تصور ہے۔ آپ نے انسان کا تصور کیا، تو جب انسان کا تصور کیا تو کتابت اس آپ کے ذہن میں خود بخود نہیں آیا، خود بخود نہیں آیا، تو اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت ہے، یا آپ خود دیکھ لیں یا آپ سوچیں اس میں کہ انسان لکھ سکتا ہے یا نہیں لکھ سکتا، تو دلیل آخر غیر بین ہے تو دلیل کی ضرورت ہے، بمعنی الاخص ہے تو صرف ملزوم کا تصور ہے، تو انسان کا تصور آپ نے کر کے انسان کے تصور کے بعد آپ کو کتابت یعنی انسان کے لیے کتابت لازم ہے، یہ آپ کے ذہن میں خود بخود نہیں آیا بلکہ امور خارجیہ کی وجہ سے آپ کے ذہن میں آیا۔ یہاں پر بھی لازم غیر بین ہے، غیر بین ہے تو دلیل کی ضرورت ہے، بمعنی العام ہے تو لازم اور ملزوم، پہلے ملزوم اور پھر لازم کا تصور کیا،
لازم کا بھی تصور اور ملزوم. جس طرح ملزوم جو ہے وہ کیا ہے؟ عالم ہے، اور لازم اس کے لیے کیا ہے؟ حدوث ہے. لیکن یہ عالم کے لیے حدوث یہ لازم ہے اور یہ ملزوم ہے، لیکن یہ جزم باللزوم آپ کو حاصل نہیں ہوتا. اس کا تصور کیا، پھر حدوث کا تصور کیا، تو ان دونوں کے درمیان جزم باللزوم جو ہے وہ حاصل نہیں ہوا، مگر کس کے؟ دلیل آخر کا محتاج ہے. اور ہم دلیل کس کے بناتے ہیں؟ کہ العالم حادث، العالم حادث، العالم متغیر وکل متغیر حادث فالعالم حادث. تو دلیل کے محتاج ہے اس میں. تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ لازم بین اس کو کہتے ہیں کہ جس میں دلیل آخر کا احتیاج نہ ہو. اخص اس کو کہتے ہیں کہ اس میں صرف ملزوم کا تصور ہوتا ہے. اور عام میں لازم، ملزوم اور لازم دونوں کا تصور ہے، اس کے بعد جزم باللزوم حاصل ہوتا ہے، جزم باللزوم حاصل ہوتا ہے. اور یہاں پر غیر بین ہے تو دلیل کا احتیاج ہے، اور اخص ہے تو یا ملزوم کے تصور سے لازم کا تصور ذہن میں نہیں آتا جب تک دلیل خارجی نہ ہو. اور غیر بین بمعنی العام، دلیل کی ضرورت ہے بمعنی العام، یعنی ملزوم اور لازم کے تصور سے لزوم بالجزم حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ دلیل خارجی نہ ہو، یعنی دلیل آخر نہ ہو. تو الاول ما یلزم من تصوره یہ بین ہے بمعنی الاخص، اور یہ بین ہے بمعنی العام. بین بمعنی العام اور بین بمعنی الاخص. ما یلزم تصوره، ما یلزم تصوره، جس کا تصور لازم ہو جاتا ہے، من تصور ملزوم، ملزوم کے تصور سے اس کا تصور لازم آ جاتا ہے. مثلا بصر ہے، یہ لازم ہے کس کے لیے؟ اعمیٰ کے لیے. اعمیٰ کیا ہے؟ ملزوم ہے. جب اعمیٰ کا تصور کریں گے تو یہ خود بخود آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے، دلیل آخر کا احتیاج نہیں ہے. تو اس وجہ سے بین بمعنی الاخص ہے. تصور کس کا ہے؟ صرف تصور ملزوم کا ہے. والثانی ما یلزم تصور الملزوم واللازم، کہ تصور ملزوم اور لازم سے ما یلزم الجزم باللزوم، کہ آپ نے لازم کا ملزوم کا تصور کیا، پھر لازم کا تصور کیا، تو اس سے آپ کو حاصل ہو گیا الجزم باللزوم. الجزم باللزوم آپ کو حاصل ہو گیا کہ ان دونوں کے درمیان کیا ہے؟ لزوم ہے. مثلا آپ نے 4 کا تصور کر دیا، پھر جفت ہونا اس کا تصور کیا کہ جب اس کو کہتے جو دو میں تقسیم ہوتا ہے، تو آپ نے دیکھا کہ 4 بھی 2 اور 2 میں تقسیم ہوتے ہیں، تو آپ نے یہ کہا کہ 4 کے لیے جفت ہونا کیا ہے؟ لازم ہے. تو آپ نے فیصلہ کس پر کیا؟ الجزم باللزوم پر. فإن من تصور الاربعۃ، یعنی ملزوم کیا ہے؟ 4. وتصور مفہوم الزوجیہ، اور زوجیت یعنی جفت ہونا. جفت ہونا کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو 2 برابر حصوں میں تقسیم ہو. زوجیت، ان دونوں کا آپ نے تصور کیا. یجزم بداہتاً، تو یہ بداہتاً آپ کو پتہ چلا کہ ان الاربعۃ زوج، کہ 4 کیا ہے؟ یہ بھی زوج ہے، یہ بھی جفت ہے. ومنقسمۃ بمتساویین، اور جفت کیا ہے؟ 2 حصوں میں، اور 4 جو ہے 2 حصوں میں برابر تقسیم ہے. تو آپ کو تو یہاں پر آپ یاد رکھنے کی باتیں 2 ہے کہ بین جس میں دلیل آخر کے محتاج نہ ہو، یعنی جب آپ نے ملزوم کا تصور کیا بمعنی الاخص اس کو کہتے ہیں کہ ملزوم کا تصور کیا، اور بمعنی العام اس کو کہتے ہیں کہ ملزوم اور لازم دونوں کا تصور کرے. اس کے بعد آپ کو جزم باللزوم دونوں کے درمیان جزم باللزوم حاصل ہو، اور یہاں صرف ملزوم کا تصور کرے تو لازم کا تصور خود بخود ذہن میں
آ جائے۔ تو بمعنی العام اور بمعنی الاخص میں یہی فرق ہے، اور آپ اس کو سمجھیں گے۔ اور یہ نقشہ جو میں نے آپ کو بتا دیا اگر آپ کے ذہن میں ہو تو انشاءاللہ، اور یہ دلالت التزامی کے باب میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، دلالت التزامی، وہاں بھی میں نے تفصیل سے آپ کو پڑھایا تھا، آپ کو سمجھایا تھا اس طریقے سے۔ تو وہاں پر بھی اگر آپ نہیں دیکھا ہے تو وہاں پر دیکھ لیں تاکہ اور بھی سمجھ میں آ جائے۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق۔ اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔